والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. بسم الله. والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعبرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، انسان اگر ضرورت بن جائے تو وہ ہر ایک کی نظروں کے محبوب ہو جائے گا، اور اگر بوجھ بن جائے تو اسے کوئی برداشت نہیں کیا کرتا۔ باپ کی گود میں بچہ اگر بوجھ بن جائے تو باپ اسے اتار دیا کرتا ہے۔ ماں کی گود میں پرورش پانے والی اولاد اگر بوجھ بن جائے تو مائیں اسے اتار دیا کرتی۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زمین کا بوجھ نہیں بلکہ کائنات کے لیے امت خیر بنا کر دی جائے۔ اپنی بدعمالیوں کے سبب اگر انسان بوجھ بن جائے معاشرے کے تو معاشرہ تبدیل ہو جائے کرتا ہے۔ اپنی کاہلی، سستی اور نکمے پن کی وجہ کر اگر اولاد والدین پر بوجھ بن جائے تو اولاد اس سے والدین اس سے جان چھڑانے کی فکر میں رہتی ہے۔ اگر معاشرے پر بوجھ بنو گے تو معاشرہ تم سے رشتہ منقطع کرے گا۔ لوگوں، سماج پر بوجھ نہ بنو، لوگوں زمین پر بوجھ نہ بنو، لوگوں انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو۔ آپ اگر محبوب بن جائیں گے، آپ اگر ضرورت بن جائیں گے تو دشمن بھی آپ کی قدر کرے گا۔ پیاسا دشمن ہے اور پانی جس آدمی کے پاس ہے اسے ہم پسند تو نہیں کرتے، مگر پیاس کی شدت ہمیں اس کے در تک پہنچا دیا کرتے۔ ضرورتیں پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھا کرتی، ضرورتیں بتلاشی اور دیوانی ہوا کرتی، ضرورتیں فنا ہوا کرتی ہیں۔ عزیزان ملت، اللہ کے آخری رسول، کائنات کے رحمت للعالمین، ہمارے اور آپ کے آقا طٰہٰ اور یاسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس دنیا میں بوجھ نہیں بلکہ انسان کی ضرورت بنایا ہے۔
اور اگر کوئی مسلمان ضرورت بننے کے بجائے بوجھ بن جائے تو پھر وہ مسلمان ہونے کے باوجود محبوب نہیں بلکہ مردود ہو جایا کرتا ہے۔ دیکھو، مال محبوب ہے یا مردود، یہ کون طے کرے گا؟ مال محبوب ہے یا مردود، یہ کون طے کرے گا؟ یہ اس کا مصرف طے کرے گا۔ اگر مال رشوت میں گیا ہے تو مردود ہے، اور اللہ کے راستے میں گیا تو محبوب ہے۔ انسان کی زندگی کے نظام و اوقات، اس کی صلاحیت، اس کا روب و دبدبہ، اس کے پاور، اس کے انفلوئنس اور اس کی طاقت، اس کی مال و دولت، اس کی سلطنت، اس کے اختیارات محبوب ہے مردود، یہ اس کا مصرف طے کرے گا۔ اگر تم نے اللہ کی مخلوق اور انسانیت کے لیے اپنے دل محبت کو کھول دیا اور تمہارے دل کے دروازے پر ہر آنے والے نے دستک دے کر اس روشنی عظیم کو پا لیا، اس چراغ سے اپنے آپ کو راستے ڈھونڈ لیے، جس چراغ کو، جس روشنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے امت کے حاضر نے دیا ہے، اگر امت نے ظلمت کی آندھی اور طوفان سے اس چراغ کی حفاظت کر لی تو پھر یہ امت غلام نہیں بلکہ کائنات کی امام ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے اس چراغ کی روشنی کو مدھم کر دیا، اگر تم اس چراغ کو روشن نہ رکھ سکے تو یاد رکھو، آن ڈیوٹی آفیسر اگر ایماندار ہو تو اس کی عزت ہوتی ہے، اور اگر وہ قانون کے خلاف چلے تو قانون اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ، آپ بہت قیمتی امت ہے، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے قیمتی بندے ہیں، اللہ نے آپ کو عزت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے صرف سیب و زعفران کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ اگر اپنی قدر و قیمت آپ نہیں پہچانیں گے تو دنیا میں کوئی انسان، کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی طاقت آپ کی قدر نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ آپ اپنی قدر و عظمت کو ثابت نہ کریں۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا بارش قاعدے سے، اللہم صیبا نافعا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بارش میں بہادری کیجیے، سب کہنے کی باتیں کہ لوگوں بارش کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، نہیں، بارش سے بھی بچنا سنت ہے، دھوپ سے بھی بچنا سنت ہے۔ غیر ضروری بہادری کا مظاہرہ کر کر آپ بخار میں مبتلا رہیں گے، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو پردے لگائے گئے ہیں ذرا موقع محل کے مطابق لگائے جاتے ہیں، اس کی شدت کو برداشت کریں۔ اور میں بارش کے رکنے کی بھی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ بالکل آپ یہ سب توقع مجھ سے نہ رکھیں کہ میں آپ سے کہوں آپ بھیگ کر بیان سنیے اور بارش بند ہو جائے، یہ غیر ضروری بات ہے۔ یہ سب دعائیں فجر میں ہو چکی ہے الحمدللہ، ہے نا، فجر میں ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ تو عزیزان ملت، آپ کہیں تو بات جاری رکھو انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ لوگ بہت بہادر لوگ ہیں، میں آپ کی بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات تو دنیا میں ٹائم پاس کے لیے آئے، اصل میں تو آپ جنتی مخلوق ہیں، آپ سب جنتی مخلوق ہیں، اور ویسے بھی دنیا میں ہم لوگ تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہے نا۔ کہاں تھے ہم لوگ؟ تھے بھی جنت میں اور جائیں گے بھی انشاءاللہ جنت میں۔ ارے آپ آمین تو کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ ہمت کر رہے ہیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی جرأت اور کی برکتوں سے اللہ ہمیں بھی عطا فرماتے یہ فیض۔ تو عزیزان ملت، آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اس دنیا میں اور اس ملک میں اور اس صوبے میں اور اس زمین میں اپنی پوزیشن کیا بنانی ہے۔ پوزیشن بنانے کے اختیارات اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں۔ آپ یہ طے کریں کہ آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر، آپ کا کریکٹر یہ طے کرے گا کہ انسان محبوب ہے یا انسان مردود ہے۔ جیسے مال کا مصرف یہ طے کرتا ہے کہ مال محبوب ہے یا مردود ہے، اسی طرح انسان کا کریکٹر، انسان کا بیہیویئر، انسان کا کردار، انسان کا اخلاق، انسان کی اعتبار، اس کی
آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ بوجھ بننا چاہتے ہیں یا ضرورت بننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کہیے۔ اس کے لیے ہندی میں ایک شبد کا پریوگ کیا جاتا ہے کہ اندر آتما کی آواز آنی چاہیے، اندر آتما، اندر سے آواز آنی چاہیے خود کو بدلنے کی۔ دیکھو یاد رکھو، جس انڈے کو تم نے باہر سے توڑا ہے اس میں موت ہے، اور جس انڈے کو چوزے نے اندر سے توڑا ہے اس سے زندگی نکلتی ہے۔ جب آپ کے اندر سے کوئی آواز آئے گی تو وہ زندگی ہوگی، وہ زندگی کی رونق ہوگی، وہ ایک ترقی ہوگی، وہ ایک شفق ہوگا، اور وہ ایک نور ہوگا جس کی روشنی لوگ معرفت و تزکیہ کے طور پر قبول فرمائیں گے۔ تو عزیزان ملت، آپ کی جرأت کافی نہیں ہے، بلکہ جرأت اخلاق کے ساتھ ہو۔ آپ کا حوصلہ کافی نہیں ہے، بلکہ حوصلہ محبت کے ساتھ ہو۔ آخر وہ چائے ہی کیسی جو آپ کے صوبے کے باہر جا کر میٹھی نہ ہو اور آپ کے یہاں کے نمکین نہ ہو۔ وہ چائے ہی کیسی ہے، وہ شربت کیسی جس میں شکر نہ ہو، وہ انسان، وہ مسلمان کیسا جس کے اخلاق کی چاشنی کا اندازہ غیروں کو محسوس نہ ہو، جس کے اخلاق کی مٹھاس محسوس نہ ہو۔ جب میں اس غیرت مند عظیم الشان مجلس سے ایمان والے یہ قافلے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ کو جو نبوت ملی تو آپ کی عمر عام طور پر کیا مشہور ہے؟ کتنے سال کے تھے؟ 40 سال۔ بھائی عمومی مفہوم تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ تو نماز فرض کب ہوئی؟ 40 سال کے بعد۔ بھائی جب نبوت ملی تب احکام نماز آئے، تو نماز فرض ہوئی 40 سال کے بعد، نبوت کے بعد، میری مراد نبوت کے بعد۔ روزہ کب فرض ہوا؟ نبوت کے بعد۔ حج کب فرض ہوا؟ نبوت کے بعد۔ اچھا بتاؤ کیا زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ نبوت کے بعد۔ تو سارا اسلام نبوت کے بعد، نماز نبوت کے بعد، روزے نبوت کے بعد، حج نبوت کے بعد، زکوٰۃ نبوت کے بعد، صدقات اور خیرات کا حکم نبوت کے بعد، تمام احکام شریعت نبوت کے بعد ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سارا اسلام 40 سال کے بعد ہے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے کیا کر رہے تھے؟ بھائی ایک سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ بولو ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ دل میں بات امت کی اٹھنی چاہیے کہ نہیں اٹھنی چاہیے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اسلام کے سارے حکام 40 کے بعد آئے، تو 40 سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر آپ غور فرمائیں کہ 40 سال زیادہ ہوا کرتی ہے یا 23 سال زیادہ ہے؟ تو نبوت کے ایام 23 سال ہے نا؟ 40 سال سے 63 سال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آخری نبی کی حیثیت سے شروع زمین پر ہمارے سامنے یعنی صحابہ کی موجودگی میں 23 سال آپ رہے، تو 40 سال کی ایک لامی عمر آپ کی کس میں گزری؟ وہ 40 سال کیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سیرت نگار سیرت بیان فرماتے ہیں 40 سال کے بعد سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ غار حرا میں وہ اللہ کا وحی نازل ہوا اور منور روشنی جس نے ستاروں کو ایمان کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ مورخین جاتے ہیں جب سیرت لکھنے کے لیے تو قرآن کی تفسیر لکھنے والے حضرت ابن عباس کے قدموں پہ بیٹھتے ہیں حدیث بیان کرنے اور ان کی روایت کثرت سے لینے کے لیے۔ محدثین قرآن کی تفسیر کے لیے مفسرین حضرت ابن عباس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو محدثین حدیث کی روایت کی سند لینے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو فقہاء میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے فقہاء جنہوں نے اسلام کی تشریح کی۔ لیکن جب بات سیرت بیان کرنے کی آتی ہے تو سارے سیرت نگار کہاں کھڑے ہیں؟ مکے اور مدینے کے درمیان ایک بیابان وادی اور ریگستان میں
ایک غریب عورت کی جھوپڑی کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں اے ام معبد یہ تو بتا کہ میرے رسول کیسے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عورت بتاتی ہے لیکن 40 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. لوگوں سنو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور اس سے پہلے اللہ نے زمزم کا کنواں کھلوا دیا. وہ زمزم میں بند ہو گیا تھا, وہ زمزم میں ناپید ہو گیا تھا, وہ زمزم جو بے خبر ہو گیا تھا, وہ کنواں جو بے خبر ہو گئی تھی, اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ زمزم کہاں ہے. اسی مقام پہ لیتے ہوئے حضرت عبد المطلب کو خواب دکھایا جاتا ہے اور خواب میں بتایا جاتا ہے اے عبد المطلب اٹھو اور اٹھ کر مجنونہ کو اور کنویں کو اور زمزم کو احضر مجنونہ ایک آنکھ خواب دیکھتے ہیں. احضر مجنونہ ہے عبد المطلب آؤ اور مجنونہ کو کھولو تلاشو. لیکن آپ اس خواب کی تعبیر نہ سمجھ سکے. دوسرے دن پھر آپ کو بتایا گیا ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہے. حضرت آمنہ اس بابرکت اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہے کہ آپ کی برکت سے زمزم کا دوبارہ اس کی تشکشائی ہوئی. اس چشمے کو دوبارہ آباد کیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے یا فرشتے نے خواب میں حضرت عبد المطلب کی رہنمائی فرمائی کہ یہاں زمزم اس کنویں کو کھولو, اس زمزم کو نکالو. آپ کو یاد ہے کہ وہاں بہا کا لشکر جب آیا تھا کعبۃ اللہ کو نصف نابود کرنے کے لیے, حرم کو برباد کرنے کے لیے, حرم کے در و دیوار کو توڑنے کے لیے, حرم کے وجود کو مٹانے کے لیے, تو عبد المطلب تشریف لائے اپنے بہو کے پاس اور کہنے لگے بیٹا آمنہ تیرے پیٹ میں تیرے شکم میں جو بچہ ہے آؤ ذرا اس کے سکتے سے دعا مانگ کر رب کریم سے کعبے کی طرف اس کی دعا کو کر لے. حضرت آمنہ تو حضرت آمنہ آمین فرما کے حضرت عبد المطلب نے دعا فرمایا. بات آگے جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو لوگوں وہ منظر بھی کیسا تھا کہ حضرت سومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو لہب کی بازی کی اور ابو لہب جو ایمان نہیں لایا, ابو لہب جو بدترین دشمن رہا اسلام کا, ابو لہب جو بدترین دشمن رہا اپنے عزیز بھتیجے یتیم بھتیجے کا, ابو لہب جو بدترین دشمن رہا اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ان سارے واقعات کے باوجود حالانکہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی خوشی کا اظہار تو کیا تھا. حضرت سومیہ جو آپ کی باندھی تھی انہوں نے جب صبح صبح اطلاع دی کہ ابو لہب بھتیجا مبارک ہو, عبداللہ مرحوم کے یتیم بھتیجا یتیم بیٹا آپ کو مبارک ہو, تو ابو لہب نے اپنی باندھی کو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. لیکن آپ نے غور فرمائے آزاد تو ہم کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول نامی کا تنظیم قائم کی. آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, 16-17 سال کی عمر تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو بڑے بڑے چودھری کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ کن کے لیے کھڑے ہوئے, کہا دیکھتے نہیں ہو وہ سچ بولنے والا آ رہا ہے, وہ امانت رکھنے والا آ رہا ہے, وہ انسان کے کام آنے والا آ رہا ہے, وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا آ رہا ہے, وہ پیاسوں کو پانی پلانے والا آ رہا ہے, وہ بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ دکھانے والا آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک سوسائٹی بنائی اور فرمایا کہ اگر مکے میں کوئی بھوکا رہ جائے تو محمد کو آواز دینا, محمد اس کے کھانے کا انتظام کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اگر کوئی مسافر کو رہنے کی جگہ کی ضرورت ہو تو محمد کو آواز دینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا. عزیزان ملت 40 سال تک 40 سال کے بعد جب نبوت آئی تو آپ نے نماز سکھایا, آپ نے روزے سکھائے, آپ نے حج سکھائے, آپ نے زکوٰۃ کی تعلیم دی, آپ نے اسلام و شریعت کی تعلیم دی. لیکن میرے بزرگوں 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو تعلیم دی وہ تعلیم یہ تھی کہ اخلاق کے معیار کو بلند کر دو. سچ بولنے کی تعلیم سب 40 سالوں تک دی جاتی رہی, جھوٹ سے بچنے کی تعلیم 40 سالوں تک دی جاتی رہی, امانت داری کی تعلیم 40 سالوں تک دی جاتی رہی. اور 40 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لوگوں کو بتایا. 40 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں دیکھ لو یہ میرا محبوب سچ بولتا ہے, میرا محبوب امانت داری کرتا ہے, میرا محبوب بڑوں کا احترام چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے, میرا محبوب عورتوں کا احترام کرتا ہے, میرا محبوب دیانتداری اختیار کرتا ہے, میرا محبوب وعدے کا پابند ہے. تاکہ تب
جب 40 سال کے بعد میں اپنے محبوب کی نبوت کا اعلان کروں تو لوگوں تم میرے محبوب سے دشمنی تو کر سکتے ہو مگر جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تم میرے محبوب سے اختلاف تو کر سکتے ہو مگر بے ایمان نہیں کہہ سکتے. 40 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سچ بولنے کی تعلیم دی. کیا بولنے کی تعلیم دی بھائی؟ سچ بولنے. اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. پوری انسانیت میں جھوٹ بولنا حرام ہے. مسلمانوں کا جو سب سے بڑا وصف و کمال ہے وہ سچ بولنا. سچ بولنا آسان کام نہیں ہے. سچ بولنا آسان کام تو نہیں ہے مگر یہ مسلمان کی صفت ہے کہ وہ سچ بولے. کیسے بولے؟ کس طرح بولے؟ اس امت کو اتنے سالوں میں ہم نے سچ بولنے کی تربیت میں آج سچ بولنا ایک محال بن گیا. وہ ممالک جو یورپ کے ممالک ہیں وہ جاپان جہاں اسلام نہیں ہے وہاں لوگ معاف کیجیے گا گناہ والی زندگی میں بھی سچ بولتے ہیں. آپ تو اچھے لوگ ہیں. میں نے تو وہ بھی دیکھا ہے کہ جب نیکیوں والی زندگی میں بھی مسلمان جھوٹ بولتا رہتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں جھوٹ داخل ہو جائے. پہلے یہ طے کیجیے مسلمانوں آپ ایک سچی امت ہے اور سچی قوم ہے. یہ دنیا آپ کو امام بنانے کو بے قرار ہے مگر آپ سچ بولنا تو شروع کریں. جو مسلمان 1 میٹر کپڑا ایمانداری سے بیچ نہیں سکتا, جو مسلمان 1 کلو سبزی ایمانداری سے بیچ نہیں سکتا, آپ مجھے بتائیے اس کے ہاتھوں میں ذمہ داریاں بڑی کیسے دی جا سکتی, کس طرح پیش کی جا سکتی ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. لگ بھگ 150 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں. 7 ارب کی آبادی ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں تقریباً 155 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے کہ یہ الحمدللہ. ظاہر ہے جب ہم کوئی فگر بیان کرتے ہیں تو وہ اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں. میں کوئی گن کر تو آیا نہیں ہوں. جو رپورٹیں آتی ہے اسی کو فگر مانتے ہیں. 7 ارب لوگ ہیں. یہ بھی کس نے گنا ہے؟ ایک اندازہ ہے. سینسیکس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں اس میں کمی بیشی بھی ہوا کرتی ہے. یہ احتیاط کو مروز خاطر رکھنا چاہیے. 150 کروڑ دنیا میں مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آبادی کے لحاظ سے آپ کو جمبو جیٹ جہاز بنا کر رکھا ہے. آپ کوئی کمزور نہیں آبادی کے لحاظ سے الحمدللہ. بلکہ دنیا کی تو وہ رپورٹ سے لندن کے بارے میں اور جرمنی کے اخبارات اور جرمنی کے جو تحقیقاتی ٹیم نے جو رپورٹ پیش کی ہے میں اس پر جانا نہیں چاہتا. میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے بہت بڑی آبادی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو آبادی کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو کمزور نہیں بنایا. ممالک اور حکومت کے اعتبار سے, اختیارات کے اعتبار سے بھی آپ 55 سے لے کر 57 ملکوں کے مالک ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ نے حکومتیں بھی آپ کو دی, اختیارات بھی دی. دولت کے لحاظ سے تو عالم یہ ہے کہ آپ کے بعض لوگ ماشاءاللہ استنجا بھی فرماتے ہیں تو سونے کے بیت الخلا میں جاتے ہیں. دولت کے عالم ہے. جہاز اور سونے کی بنی ہوئی ہے, بیت الخلا سونے کا ہے. نہ جانیے سونے, تیل اور دولت کے تو انبار لگے ہوئے. تو اللہ نے آبادی بھی دی, اللہ نے اختیارات ملک بھی دیے, اللہ نے مال و دولت بھی دیے. سب کچھ دینے کے باوجود آج یہ قوم باعزت ہے یا پریشان ہے؟ باغاز بلند بتائیے, باعزت ہے یا پریشان ہے؟ پریشان ہے. کیوں جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس 150 کروڑ مسلمانوں میں ایک بات کی مسنگ ہے اور وہ مسنگ یہ ہے کہ 313 مسلمان تیار نہیں ہو پائے. بس وہ 313 مسلمان. میری مراد فگر نہیں ہے, میری مراد یہ ہے کہ وہ 313 مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار تربیت یافتہ تھے وہ نمونہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں تم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے انشاءاللہ. آج کی مجلس میں اس جلسے کی برکت سے کم از کم اتنا ارادہ ہم لوگ کر لیں. آپ تو کر ہی رہے ہیں, دعا کیجئے کہ میرے اندر بھی وہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ آج سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. کہیں گے انشاءاللہ. اب جھوٹ کو روکنے
کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ روکنے کی شروعات یہ ہوگی کہ آپ کو فون آیا، بھائی فضل صاحب آپ کہاں ہیں؟ کب بس پہنچ رہے ہیں، حالانکہ گھر سے نکلے بھی نہیں، حالانکہ گھر سے نکلے بھی نہیں. اچھا کتنی دیر میں آ رہے؟ بس 2 سے 3 منٹ، حالانکہ 1.5 گھنٹے لگنے والے. اب آپ بتاؤ کہ اس جھوٹ میں آپ کو کچھ ملا سوائے گناہ کے؟ سوائے گناہ کے کچھ ملا؟ آپ اگر بتا دیں گے کہ میں گھر سے نکلا نہیں ہوں تو کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اور 2 منٹ کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ میں راستے کی مسافت ہے 1.5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. آپ سچ بولنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ، اور سب سے پہلے ٹیلی فون پر سچ بولنا شروع کر دیں. کریں گے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ تھوڑے دن جب گزر جائیں گے تو پھر آپ اپنی بیوی سے بھی انشاءاللہ سچ بولنے کی ہمت پیدا کر لیں گے. فوراً تو نہیں ہوگا، یہ میں بھی کہتا ہوں، یہ آپ کا ہی نہیں جنرل پرابلم ہے، جنرل پرابلم ہے. لیکن آپ اس کی ابتدا کریں، اس کا آغاز کریں انشاءاللہ. کاروبار میں صداقت، رفاقت میں صداقت، دوست و احباب کے درمیان صداقت. جب بولیں گے تو سچ بولیں گے اور یہ سوچ کر بولیں گے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت جب تک اپنے کردار کو اسٹیبلش نہیں کرے گی، آپ تاج و تخت کے مالک تو بن سکتے ہیں، عزت کے مالک نہیں بن سکتے. آپ نے میگنیٹ دیکھا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ میگنیٹک کہتے ہیں. مقناطیس. یہاں کی مقامی زبان میں کیا کہتے ہیں میگنیٹ؟ مقناطیس. چمبک ہے. اچھا یہ اچھا ہے، اردو میں سے چمبک سے بہت کچھ بن جائے گا. یہ جو میگنیٹ ہے نا، اس میگنیٹ کی خوبی یہ ہے کہ یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے نا. تبھی تو اسے میگنیٹ کہتے ہیں. ادھر لوہا کہیں گے، سونا کہیں گے، پیتل کہیں گے، چاندی کہیں گے، کچھ اور کہیں گے. میگنیٹ کیوں کہتے ہیں؟ میگنیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مقناطیسی قوت ہوتی ہے، اس میں قوت کشش ہوتی ہے، اور اس میں اپنے آپ کو لوہے کو کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے. میگنیٹ 500 گرام یعنی ½ kg، اور اس کی رینج میں 10-10 گرام کے لوہے رکھ لیجیے تو کیا ہوگا؟ جی بتائیں. ارے بھائی سارے لوہے اٹھ کر میگنیٹ بابا کے پاس آ کر بیٹھ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ بتاؤ ہو گئے کہ نہیں ہوں گے؟ بولے کہ میں آ گیا قرآن آپ پر، آپ حکم کیجئے. آپ کیا فرماتے میرے سردار؟ لیکن شرط یہ کہ میگنیٹ باوزن ہو. صرف میگنیٹ کا میگنیٹ ہونا کافی نہیں ہے، میگنیٹ کا بھاری بھرکم ہونا بھی ضروری ہے. تو میگنیٹ اگر باوزن ہے اور لوہا آس پاس ہے تو لوہے اس کے پاس آ جائیں گے. لیکن عزیزان ملت اگر لوہا 500 گرام کا اور میگنیٹ 10 گرام کا ہو تب کیا ہوگا؟ میگنیٹ لوہے کے پاس جائے گا. بتاؤ بھائی کیا ہوگا؟ ارے بھائی سیب زعفران والوں بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ پھر میگنیٹ کہے گا کہ حضور آپ تکلیف نہ کریں، میں ہی غلامی اختیار کرنے کے لیے آ رہا ہوں، ہے نا. کھینچنے کی قوت لوہے میں تھی یا میگنیٹ میں تھی؟ لیکن قوت ہونے کے باوجود یہ میگنیٹ کمزور ہو گیا اور لوہے کے در پر جا کر سر سجود ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میگنیٹ جو ہے مگر اس میں قوت باقی نہیں رہی. پوری دنیا کے لیے اللہ نے تمہیں مسلمانوں ایران بنا کر بھیجا ہے. اگر تم سے اخلاق کی قوت نہیں رہے گی تو تم کفر اور شرک سے متاثر ہو جاؤ گے. تمہاری تجارت میں حضور کی سنت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری تجارت میں پھر غفلتیں آئیں گی. تمہاری تجارت میں پھر دنیا کے بیوپار کرنے والوں کی طریقے آ جائیں گے. پھر تمہاری تجارت میں سود داخل ہو جائے گی. پھر تم بھی تجارت میں جھوٹ بولو گے. تم تو دنیا میں لوگوں کو سچ سکھانے آئے تھے، لیکن سچ سکھانے کی قوت نہ رہی تو دوسروں نے تمہیں جھوٹ سکھا دیا. آپ تو دنیا کی اصلاح کے لیے آئے. تم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز آپ کو دیا گیا. یہ اعزاز آپ کو ملا ہے، یہ تمغہ آپ کو ملا ہے، یہ صفت آپ کی بیان کی گئی ہے. اگر آپ نے اپنی خوبی اور اپنے ایمان اور اپنی قوت صداقت کو مضبوط نہ کیا، اپنے آپ پر غور نہ کیا، اگر اپنی گھر کی عورتوں میں حیا اور پردے داخل نہ کیے تو یاد رکھیے گا کہ کل کو آپ کی عورتوں کو دیکھ کر غیروں کی بیٹیاں حیا سکھا کرتی تھی. آج ایمان کا یہ حال ہو گیا کہ غیروں کی بیٹیوں کی بے حیائی گھر کی مسلمان عورتیں اختیار کر رہی ہیں. اب تو حالت صورتحال یہ ہو رہی ہے نعوذ باللہ
کہ اب داڑھی ٹوپی کے ساتھ بیگم کو لے کر اسلامک ماڈلنگ کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے بےہودے ماڈل مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو حرام کو فروغ دے رہے ہیں، حرام کو فروغ دے رہے، بے حیائی کو فروغ دے رہے، تعلیم و کلچر کے نام پر استغفر اللہ اسلامک ڈانس ہو رہے ہیں۔ کیا بےغیرتی ہو رہی ہے؟ کس بے حیائی کی طرف تم جا رہے ہو؟ اللہ کا دین جس طرح 1400 سال پہلے کے لیے تھا، اللہ کا دین قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اور یہی دین کی کرنسی چلے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہ دے، اپنے بچوں کو تعلیم نہ دے، یہ کون کہتا ہے؟ کوئی دیوانہ ہوگا جو کہتا ہوگا۔ عزیزان ملت، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں بے حیا اور بے غیرتی کا مخالف ہوں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس امت کا حق ہے، اس امت کا حق ہے، اور بیٹیوں کو بھی تعلیم دینا اس امت کا حق ہے۔ آپ حضرات مبارکباد ہے کہ آپ کے یہاں ایسے ایسے ادارے کھلے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس قوم کے اندر تعلیم یافتہ مائیں عظیم ہوں گی، جب بیٹیاں عظیم ہوں گی، جب مائیں عظیم ہوں گی تو ان کی گود میں پرورش پانے والی اولادیں بھی عظیم ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت نے ہمیں قیادت کے لائق بنایا ہے، ہمیں امامت کے لائق بنایا ہے، ہمیں تجارت کے لائق بنایا ہے، لیکن مسلمانوں ہماری تجارت میں سنت کہاں چلی گئی؟ یاد کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اس تاجر کی طرف ذرا غور کرو۔ کیا نام ہے اسلامی تاریخ میں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسے عظیم الشان تاجر، ایسے عظیم الشان تاجر جن کی تجارت کا کیپٹل اور جن کی اپنی کارپوریٹ کمپنی کی کیپٹل اتنی بڑی تھی کہ آج دنیا کے امیزون اور دنیا کے ایلن مسک اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو اور بل گیٹس کو اور امبانی اور اڈانی صاحبات کو اگر ان تمام بزرگوں کو جگہ جمع کر دیا جائے اور ان کے تمام مال و بدن کو جگہ جمع کر دیا جائے، اور یقین مانیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامان تجارت تھا، آج اگر اس کو آپ کیلکولیشن کرنے چلیں تو آپ کو جان کر حیران ہو جائے گی کہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے برابر آج دنیا کا کوئی بھی کارپوریٹ انڈسٹری ان کے برابر نہیں ہے، کیونکہ آج تو پبلک شیئر کے پیسے ہیں نا ہمارے پاس۔ یہ بڑی بڑی انڈسٹری ہے، بڑی بڑی کمپنی، ان کے پاس کون سے پیسے؟ ان کے ابا کے پیسے تو نہیں، کوئی بینکوں کے پیسے، ادھر کے پیسے، ادھر کے پیسے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو پیسے تھے وہ ان کے اپنے پرسنل کیپٹل تھا، وہ ان کا اپنا مال تھا، وہ ان کی اپنی دولت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی، آپ ایک پنیر، تھوڑی سی پنیر اور تھوڑا سا گھی آپ مدینے کے بازار میں لے کر بیٹھے اور تجارت کرنی شروع کی، اور ایسی تجارت کی کہ تجارت کا مال سونے اور چاندی کے اینٹوں سے لگا ہوا اونٹوں کا قافلہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ یہ کس کا قافلہ یہاں آ گیا؟ تو لوگوں نے کہا امی جان نہ گھبرائے، یہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا قافلہ آیا ہے۔ کہا فرمایا اچھا، اس کا پہلا اونٹ تو مدینے میں ہے، یہ بتاؤ کہ آخری اونٹ کہاں ہے؟ فرمانے لگے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کا آخری اونٹ مصر کے شہر قاہرہ میں ہے۔ کیا تجارت نہیں، لیکن وہ صحابی کون ہے؟ وہ عشرہ مبشرہ ہے، یعنی ٹاپ 10 میں، ٹاپ 10 ان کی تجارت میں، ان کے مال میں، ان کی دکان میں، ان کے کاروبار میں، ان کے گریڈ کو نیچے نہیں کیا، ان کے ٹاپ 10 سے وہ نیچے نہیں آئے، ان کی تجارت میں ان کی تجارت میں ان کو تہجد سے روکا نہیں، ان کے مال میں ان کو نمازوں سے روکا نہیں، ان کی دولت میں ان کو تلاوت سے روکا نہیں، ان کی تمام تر خوشحالی دولت تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کو محروم نہیں رکھا۔ لوگوں آج تھوڑی سی تجارت کرتے ہیں اور سچ بولنا بھول جاتے ہیں، آج تھوڑے سے مال و مدد کے آگے کہ ہمارا گھر مسلمان کا وہ مکان جو مسجد ہونی چاہیے، مسلمان کا مکان مسجد ہے، تھیٹر نہیں، لیکن دولت ایسی آئی کہ ہم نے اپنے گھر کو تھیٹر میں تبدیل کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں برکت کیوں نہیں؟ بھائی گھروں کی جو موجودہ بے برکتی ہے یہ تعویذ سے دور نہیں ہوگی، یہ بدعمالی کی بے برکتی ہے، نیک اعمالی سے دور ہوگی۔ دیکھو کمی جس چیز کی ہو پوری اسی چیز سے کی جاتی ہے نا۔ چائے میں اگر نمک کی کمی ہو تو کیسے پوری کریں گے؟ شکر ڈال کے، نمک ڈال کے۔ تو جس چیز کی کمی ہو، کمی اسی چیز سے پوری کی جائے گی، دوسری چیز سے پوری نہیں ہوگی۔ ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ معاملات کی درستگی کا مسئلہ ہے۔
عبادات تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خوب اچھے طریقے سے، معاملات میں اچھوں کا گریڈ ایسا نیچے آ گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جو حضرت بایزید نظر آ رہے تھے اچانک یزید کیسے بن گئے، یہ اچانک یزید کیسے بن گئے، یہ تو بایزید تھے۔ بھائی پینٹنگ کر لینے سے آپ کی کبوتر تو بن جاتا ہے، لیکن زبان کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے نسلاً کوا ہے۔ مسلمانوں، آج امت مسلمہ کے جو معاملات کا ہے، میں اس پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم معاملات کی تربیت نہ خود لے سکے نہ اپنی قوم کو دے سکے۔ ہمارے اجلاس ہوتے ہیں اور الحمدللہ خوب ہوتے ہیں، اور شاید قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ہم جیسے بہت سارے لوگ آئیں گے اور اللہ کی توفیق سے دین کی باتیں بتا کر جائیں گے، لیکن میں آپ کو ٹاسک دینا چاہتا ہوں، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ اگر آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو انشاءاللہ، تو جلسوں کے علاوہ بھی آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام یہ کہ خود کو آپ کو تیار کرنا ہوگا دیانتداری اور ایمانداری کے لیے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے فیصلے ہو گئے، فرشتے آگے رات کو، ساری مشینری بلڈوزر، آج کل بلڈوزر بڑا مشہور ہے نا، جانتے ہی نہیں، تو وہ خدائی بلڈوزر آگے بندگو، اللہ نے فرعون کو پانی میں ڈبو کر مار دیا، بولو سچ کہہ رہا ہوں۔ اور مچھر کو اللہ نے کس سے تبڑا لگایا بھائی؟ نمرود کو۔ نمرود کا علاج اللہ نے مچھر سے کروا دیا۔ ظالموں، بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں کب کس کا کس طرح علاج ہو جائے۔ اس سے ظالم مت بنو، اس لیے ظالم مت بنو، اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے۔ بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں نا، اپنے گھروں میں ہم سنتے ہی آ رہے تھے کہ بھائی تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، اور اگر تم نے زمین والوں پر ظلم کیا تو آسمان والا کیا کرے گا؟ نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، اور اگر تم نے زمین والوں پر ظلم کیا تو آسمان والا تمہاری پکڑ کرے گا۔ وہ ظالم نہیں، اللہ پکڑ کرتا ہے۔ لوگوں ظلم مت کرو، ظلم مت کرو چاہے کسی نے بھی ہو، ظلم حرام ہے اسلام کے اندر، ظلم جائز نہیں۔ ایک مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے مگر ظلم نہیں کر سکتا، ایک مسلمان غریب تو ہو سکتا ہے مگر وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، کہیں انشاءاللہ۔ ایک مسلمان کمزور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے اور ظلم کے شکار ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، فرشتے آ گئے سب بلڈوزر لے کر، آپ کو ٹائم ٹیبل فکس ہو گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ میں سائن کر دینا ہے، الٹا دینا ہے سب کچھ۔ قوم سو رہی، خراٹے لے رہی ہے بھائی۔ پہلے راتوں میں رویا کرتے تھے لوگ، اب تو راتوں میں رونے والی جماعت بھی خراٹے لے رہی ہے۔ کیوں؟ رونے والوں کہاں چلے گئے؟ پہلے مسجدوں سے رات میں رونے کی آواز آئے گی۔ دیکھو مسلمانوں، میرے بزرگوں، خیال رکھو، اکابرین بہت تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ راتوں میں رونے والی جماعت تقریباً اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ جب ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، اولیاء اللہ راتوں میں رویا کرتے تھے تو ہم جیسے گنہگار چین سے سویا کرتے تھے۔ اب وہ رونے کا سلسلہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا میں تو نہیں کہوں گا، لیکن کم ہو گیا۔ اب جو راتوں میں رونے والی جماعت تھی وہ بھی خراٹے لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رونے والی جماعت بنائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ سے تدبیریں اختیار کر کر مارکت طے کر لیں گے؟ اس امت میں محنت کے ساتھ، اس امت میں تدبیر کے ساتھ راتوں میں رونے والی جماعت تیار ہونی ضروری ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ گیا، اب عذاب نافذ ہونے والا ہے، امپلیمنٹ ہونے والی ہے کہ اچانک ایک چھوٹا بچہ ماں کے پہلو میں رویا، سویا ہوا تھا، اور وہ اچانک رویا، اللہ چھوٹا معصوم بچہ
یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو واپس بلا دیا، فرمایا عذاب نہ دو، لوٹ آؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ آپ کو اپنا حق واپس کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، جب کوئی میرا نام لے کر روتا ہے تو اس قوم پر عذاب دینے میں مجھے غیرت آتی ہے۔ کام لوٹ آئے۔ اب یہ جو رونے والی چیز ہے، دنیا میں ہر قوم کی کمیونیکیشن ہے، دنیا میں ہر قوم ایک زبان رکھتی ہے، آپ بھی اپنی ایک ریجنل صوبائی زبان رکھنے کے لیے رکھتے ہیں۔ جب میں اکیلا ہوتا ہوں اور میرے ساتھی لوگ آپس میں بتاتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ جانے کیا بول رہے ہیں، اللہ حساب دے گا ان سے، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، حالانکہ محبت اس سے زر ہے۔ آپ جس صوبے میں چلے جائیں وہاں کی اپنی ریجنل لینگویج ہے کمیونیکیشن کے لیے، آپ اس میں افاد و تفہیم کے لیے، دنیا میں تمام زبانیں ہیں۔ تو جب میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کوئی زبان ہوگی تو بندے اور اللہ کے درمیان بھی گفتگو اور مکالمے کے لیے کوئی زبان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بتاؤ، اور اگر کوئی زبان نہ ہو تو جو گونگا ہے وہ اللہ سے کیسے فریاد کرے گا؟ میں بندہ تو ہوگی اللہ کا، بولو ہے یا نہیں؟ میں گونگے کو حق ہے کہ نہیں فریاد کرنے کا اپنے رب سے؟ جس کی زبان نہیں ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگ سکتا، کیا اس کو حق نہیں ہے؟ وہ کس زبان میں مانگے گا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو زبان دی ہے اللہ سے بات کرنے کی، وہ زبان بالکل دوسری ہے۔ اچھا، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے، نیک و صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جب چھوٹا بچہ آپ کا 2 مہینے کا اسے بھوک لگتی ہے تو کیا بولتا ہے؟ انگریزی میں بولتا ہے۔ پیاس لگتی تو کیا کہتا ہے؟ گیو می واٹر، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اردو میں بولتا ہے۔ آپ کے 2 مہینے کے بچے کو جو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ میں بھی جانتا ہوں کہ روتا ہے، میں سمجھا آپ کے کوئی نیا آئٹم ہوگا اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ روتا ہے نا بچہ؟ اچھا، بچہ رویا تو ماں سمجھ جاتی بھوک لگی ہے، اور اگر اس نے بستر میں پیشاب کر دیا تب وہ کیا کرتا ہے؟ ڈنڈے چلاتا ہے، تب بھی روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے بستر گیلا کیا۔ اگر اس کے باڈی میں پین ہوتا ہے، مساج کی ضرورت ہے، تب وہ کیا کرتا ہے؟ تب بھی روتا ہے۔ گھر کی عورتیں اس کی تیل مالش کر دیتی ہیں، اور جب اسے ٹہلنا ہوتا ہے تب بھی روتا ہے۔ ماں باپ دادا دادی لے کر اسے ٹہلاتے، 1-2 ماہ کا بچہ اپنی ضرورتوں کو پوری کرواتا ہے صرف رونے کی زبان سے، رو کر بتاتا مجھے بھوک لگی ہے، رو کر بتاتا بستر گیلے ہو گئے، رو کر بتاتا میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، رو کر بتاتا مجھے ٹہلنا ہے۔ اگر ایک معصوم بے زبان بچہ رو کر اپنی ضرورتیں اپنے گھر والوں سے پوری کروا سکتا ہے، اور امت کے نہ ہو تو رو کر اپنے رب سے اپنی ضرورتیں پوری کیوں نہیں کروا سکتے؟ تو میں اس عظیم سنت کو کیوں چھوڑا؟ اللہ سے توفیق مانگو اپنی اولادوں کے لیے، اور آج چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری نیک ہو جائے، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے اچھے رشتے آ جائیں، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو۔ آپ کی اولادوں کے روزگار حلال عزت والی آسان روزی مل جائے، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو۔ آپ چاہتے ہو امن و سلامتی آپ کے دروازے پر دستک دے، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو۔ دن کے اجالوں میں سنت کے مطابق تدبیریں کیا کرو، رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے رو کر مانگ لیا کرو۔ جب اللہ سے مانگنے والی امت تیار ہوگی، جب آپ اللہ سے مانگیں گی، سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں، تم سچوں کے ساتھ رہا کرو، میرے نیک بندوں کے ساتھ رہا کرو، اور یاد رکھیے گا یہ حکم اللہ کا قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جب حکم اللہ کا قیامت تک کے لیے ہے تو نیک اور سچے بندے بھی انشاءاللہ قیامت تک ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ کو ان کی قدر کرنی ہے، آپ کو ان اداروں کے چراغوں کو روشن رکھنا ہے، ان اداروں کے اجالوں کو محفوظ رکھنا ہے، آپ کو اپنے کردار کو بھی محفوظ رکھنا ہے، آپ کو اپنے گھر کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ عزیزان ملت، اس وقت دنیا ہماری دشمن اس لیے بنتی چلی جا رہی ہے کہ دنیا میں اس کمزور مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں جو حرام کو حرام کہہ سکے۔ بولو کوئی ہے؟ نشے کو حرام کہنے والی قوم کون سی ہے؟ بتاؤ کون سی ہے؟ مسلمان ہے۔ زنا کو حرام کہنے والی قوم کون سی ہے؟ مسلمان ہے۔ شراب کو حرام کہنے والی قوم کون سی ہے؟ مسلمان ہے۔ بے حیا اور بے غیرتی کو حرام کہنے والی قوم کون سی ہے؟ مسلمان ہے۔ سود کو حرام کہنے والی قوم کون سی ہے؟ مسلمان ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا تم سے ڈرتی اس لیے ہے کہ
تمام چیزوں کو بند کروانا چاہتے ہو، اور آج دنیا اس پر اربوں کھربوں کے ڈالر پیسے کما رہی ہے۔ آؤ، حکومتیں کہتی ہے نا نشہ بند کرو، ہم تو اسلام کے ماننے والے، ہم تو نشے کے خلاف ہیں، ہم تو تمام ایڈمنسٹریشن کی سہایتا کریں گے کہ آج یہ نشہ بند ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک کے نوجوان یہ اپنی پراپرٹی، اپنے صوبے کی پراپرٹی، اپنی زمین کی طاقت ہے، اپنے ماں باپ کے دستاویز ہیں۔ نوجوانوں اپنی جوانی کو برباد مت کرو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہو، اور اس امت ہونے کا حق ادا کرو۔ تمہیں ایک طریقہ اختیار کرنا ہے کہ سب سے پہلے باکردار بننا ہے انشاءاللہ، اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، صحت اچھی رکھنی ہو، کریکٹر اچھی رکھنی ہو، اعمال اچھی رکھنی ہو، آخرت اچھی رکھنی ہو، ماحول اچھا رکھنا ہو، تو ان ساری چیزوں کا ایک ہی علاج ہے زبان کی حفاظت کرنا، ہے نا؟ صحت اچھی رکھنی ہے، ہر چیز مت کھاؤ، کھائے جا رہے تو بڑھتی چلی جا رہی، ارے اس پر بھی کنٹرول کرو۔ یہ بھی ایک سنت ہے، کم کھانا بھی سنت ہے بھائی، ذرا اس سنت کو بھی کبھی کبھی یاد کیا کریں ہم جیسے لوگ۔ زبان کی حفاظت کیجیے، زبان سے گالی نہیں، جھوٹ نہیں، اور زبان سے کوئی ایسی گندی بات اور غیبت کو ہرگز نہیں چاہتا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تہجد اور نماز کے ساتھ غیبت نہیں چھوڑ رہی ہے۔ یہ وہ بدترین بیماری ہے جو بادشاہ کو بھی بھکاری بنا دیتی ہے، یعنی نیکیوں کا بادشاہ غیبت نے اسے بھکاری بنا دیا۔ نیکیوں کا بادشاہ، اللہ نے ثواب اور نیکیوں کا پہاڑ دیا ہے، مگر اس کی غیبت اور چغلی کی عادت نے اسے برباد کر دیا۔ ہم کسی مسلمان کی برائی بیان نہیں کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ سب انشاءاللہ؟ بس ایک بات پر عمل کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں آپ سے نہیں کہتا، میں اپنے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہمارے اندر آ جائے کہ ہم جھوٹ سے نفرت کرنے لگے انشاءاللہ، تو یقین مانیے تمام برائیاں ہم سے نفرت کرنے لگیں گی۔ ہم اسے نہیں، برائیاں جو ہمیں سے نفرت کرنے لگے کہ تو کسی لائق نہیں ہے، چل ہٹ، بس برائیاں ہم سے دور ہوں، نیکیاں ہم سے قریب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہم سب کس کی امت ہیں؟ ہم سب کن کی امت ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس امت ہونے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے؟ بس ایک نسخے پر ذرا توجہ رہے، آپ سب تیار ہیں کرنے کے لیے انشاءاللہ؟ بس اب کے بعد آپ کو اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے، کیسے چلنا ہے وہ آپ دیکھیں، لیکن اس طرح چلنا ہے کہ دنیا جب آپ کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ، اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا۔ صلی اللہ، بس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں دیں گے انشاءاللہ۔ کس کے نام کو بلند کرنے کے لیے؟ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت کے خاطر۔ دیکھو دہلی میں انگریزوں کا زمانہ تھا، اور دلی میں جامع مسجد نے سنا ہی نہیں، بڑی خوبصورت پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ، شاہجہانی مسجد کہتے ہیں اسے۔ تو انگریزوں کے زمانے میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ مسلمان قوم میں بھیک مانگنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ بھیک مانگنا حرام ہے، مگر اس امت کو بھکاری بڑی پلاننگ کے تحت بنایا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں ابھی بتانا نہیں چاہتا، ورنہ اللہ کا شکر ہے اس کا اسپیشلسٹ چھوڑ دوں گا۔ بھیک مانگنے کا ایک ٹرینڈ ہے مسلمانوں کے اندر، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اپنی قوم کو اگر آپ کو کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر آ جائے، اپنے قریب کا آدمی، تو کوشش کیجیے کہ اس کی مدد کر کے اس کو کھڑا کر دیں، تاکہ یہ بھیک نہ مانگے۔ ایک بھیکاری کو کم از کم کم کرو انشاءاللہ۔ یہ امت پر احسان ہوگا، یہ امت کے جو پیسے ہیں نا وہ بہت ضائع ہو رہے ہیں، بہت ضائع ہو رہے ہیں۔ لیکن میں جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دلی جامع مسجد کے باہر مسلمان بھکاری کھڑے، لیکن پہلے کے جو بھیک مانگنے والے لوگ تھے بیچارے بڑے مجبور ہوا کرتے تھے، ایمانداری کے ساتھ بھیک مانگتے تھے۔ آج کل تو ایسے پیشہ ور ہے کہ آج آپ اس کو 1 لاکھ روپے دے دو تو کل اس کو رکھ کر پھر بھیک مانگے گا۔ یہ پیشہ ور ہے۔ دیکھو بھائی،
پسینے آ رہے ہیں، کم سے اتنا تو لکھا جائے کہ پسینے آئے ہیں، اور تو کچھ ہے نہیں آبادی میں. تو وہ بھکاری بھیک مانگ رہا ہے. ایک انگریز افسر وہ آیا اور اس نے بھکاری کو اپنا پرس نکالا کچھ دینے کے لیے، جو بھی اس زمانے میں کرنسی نہیں ہو وہ نکالا اور اس نے بھکاری کو دے دیا اور آگے بڑھ گیا. ابھی جو مسلمان بھکاری تھا اس کی نظر پڑی کہ افسر کو جو دینا تھا وہ تو مجھے دے دیا، لیکن اپنا پرس بیچارہ نیچے اس کا گر گیا ہے. اب اس پرس میں بہت سارے پیسے تھے. پھر اس پرس کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کر ڈھونڈنے لگا. رکا بھی رہا کہ اس دروازے سے گئے تو اس دروازے سے آئیں گے، لیکن بھارت وہ کسی اور دروازے سے نکل گئے، مختصری کہ وہ نہیں ملے. 1 سال کے بعد اچانک وہ بھکاری صاحب کہنا پڑے گا اس لیے ہم سے زیادہ ہی جانتا ہے. وہ کھڑے ہوئے وہاں پہ، اچانک نگاہ پڑی اس انگریز افسر پہ. انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا. کاروبار سمجھتے کیا تھا؟ اپنی دکان چھوڑی اور دوڑے اس افسر کے بعد. کہا صاحب رکیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ 10 منٹ آپ یہاں رکیے، میں آ رہا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہو گئے، میں رکتا ہوں. وہ گھر گئے اور وہ پرس جو 1.5 سال پہلے ملی تھی وہ لا کر کہا یہ پرس آپ کا ہے، وہ گزشتہ سال گر گئی تھی، میں نے اسے سنبھال کر رکھا. اس افسر نے دیکھا کہ وہ 100 کرنسی نوٹ کارڈ وغیرہ جو بھی اس زمانے میں رہے ہوں گے، کارڈ تو نہیں ہوں گے اس زمانے میں، لیکن جو بھی معلوم بتا خزانے تھے وہ سارے محفوظ ہیں. تو اس افسر نے کہا کہ ارے بھائی تم تو غریب ہو، مجبور ہو، تبھی تو مانگ رہے ہو، اور اس میں اتنا مال تھا کہ تم اپنی غریبی تو کر سکتے تھے، پھر کیوں نہیں کیا؟ اس شخص نے جو جواب دیا وہ علمی جواب ہو یا نہ ہو، لیکن غیرت کا جواب ضرور ہے. ایک غیرت کو لگنے والی بات ہے. علمی استعداد تو نہیں کہتا میں، لیکن ایک غیرت تو ہے. اس نے کہا صاحب سوال غریبی اور امیری کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ عیسائی ہو اور میں مسلمان ہوں. قیامت کے دن اگر آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی سے شکایت کر دی کہ میرے ایک آدمی کا پس آپ کے آدمی نے رکھ لیا تھا تو میرے رسول کو شرمندگی ہو جائے گی. بس میں بھکاری ضرور ہوں، غدار نہیں. میں بھکاری ضرور ہوں، اپنے نبی کا عاشق ضرور ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا. اور سنیے، اگر آپ زندگی بھر چاہتے تو زندگی بھر باقی رہتا، میں مر جاتا تو بات الگ تھی. یہ غیرت لوگوں اپنے اندر پیدا کرو. غیرت بڑی دولت ہے. ایک ایمان والا بے غیرت تو یہ ہو نہیں سکتا. ہاں ایک بات ضرور ہے، زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں اس دور میں. یا تو مخلوق سے بے نیازی اختیار کر لیجیے. ایک زمانہ تھا جب موبائل لانچ ہوا تو میں نے بھی رکھا، تو 20 سالوں سے میرے بزرگوں میں نمبر سیو کر رہا تھا. ظاہر ہے 20 سالوں سے اگر موبائل ہے تو نمبر سیو ہی کر رہا ہوں، ان کا نمبر ان کا نمبر سیو کر رہا تھا. یقین مانیے پچھلے 1 ہفتے سے صرف ڈیلیٹ کرنے پر لگا ہوا ہوں. نہیں، اب بہت بھیڑ جمع کر لی، بہت آستینوں میں سانپ پال لیے. لوگوں مخلوق سے بے نیازی اختیار کرو. اللہ کے لیے ملو، اللہ کے لیے ملو. ورنہ اگر بے نیازی نہیں آئی تو بہت بے شرم بن کر جینا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آئی؟ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں رکھ پایا ہوں کہ اپنے اندر بے نیازی کی صفت پیدا کر لیجیے. اگر بے نیاز نہ بن سکے تو بہت بے شرم بن کر جینا پڑے گا. اور ایک مومن کفن میں لپٹ تو سکتا ہے، بے شرم اور بے غیر نہیں سکتا. انشاءاللہ آپ کو معاشرے کے لیے بھی ہمدرد بننا ہے، انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی ہمدرد بننا ہے. انشاءاللہ جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین کے لیے بھی محبت بننی ہے. انشاءاللہ بس صرف اتنا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اللہ اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو اسلام کیسا ہے. آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام کو پہچان جائیں، آپ کو دیکھ کر لوگ شریعت و سنت کو پہچان جائیں. آپ سے میری مراد میں خود بھی ہوں، میں خود محتاج ہوں. اللہ سے دعا دیجیے. تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب صرف اصلاح سماج نہیں، بلکہ اب اصلاح مولوی پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. میں اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی دوستی کے لائق بنا دے.
یہ ادارہ یہ بڑی نسبتوں یہ ادارہ بڑی نسبت رکھتا ہے. بڑے بزرگ اور کامل اللہ کے ولی نے اس کی بنیاد رکھی 1983 میں. آج وہ اللہ ہمارے دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ ہم سب کی طرف ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیض، حضرت رحمت اللہ علیہ کی توجہ، حضرت رحمت اللہ علیہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، پورے علاقے کو نصیب فرمائے. ان کے جانشین کے طور پر بھائی برہان صاحب موجود ہیں. اللہ ان کو مکمل ان کا اہل بنا دے، اللہ نظر بد سے بچائے. امت کے لیے بھی دعا کیجیے، ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم کے دلوں میں اللہ ہم سب کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ ہم سب پر پوری امت مسلمہ کو، ہمارے رات کے اہل ویال اور نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور بچوں کو اللہ عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ زمین کے ذرے ذرے کو امن عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. انسان کو انسانوں کا دشمن نہیں بلکہ انسان کو انسانوں سے محبت عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہم سب ایک انسان، ہر انسان کو بھائی بہن کی طرح سمجھے، مانے اور انسانوں کو تکلیف نہیں بلکہ انسانوں کی مدد اور انسانوں سے پیار کرنے والے ہم بن جائیں انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا وہ نور ہمارے چہروں پہ چمکنے لگے جسے دیکھ کر دنیا مسکرانے لگے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عزت عافیت سے رکھے اور امن و سلامتی مکمل آپ سب کو بھی حاصل ہو. اللہ ہم سب کو بھی حاصل فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی امن و سلامتی مقدر فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.